اب ایک نیا کھلواڑ کیا گیا ہے کہ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا 29 مئی کو کچھ فیصلے ہوئے، اور اب حسنات ملک صاحب نے اس کی خبر بریک کی ہے، اور یہ معاملہ کیا کیا گیا ہے کہ اچھا 2 کمیٹیاں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ایک کمیٹی ہے جو کہ ریگولر جو سپریم کورٹ کے بینچز ہیں ان کے وہ بینچز بناتی ہے. اس میں جسٹس یحییٰ خان، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان، یعنی 2 اس میں حکومتی ججز ہیں اور ایک اس میں آزاد جج ہیں جسٹس سید منصور علی شاہ. اسی طرح سے جو دوسری کمیٹی ہے وہ تو پوری کی پوری حکومتی کمیٹی ہے، اور وہ ہے آئینی بینچز کے لیے. اس میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جسٹس یحییٰ خان صاحب کو یہ ڈر تھا کہ جب وہ باہر جاتے ہیں، پیچھے قائم مقام چیف جسٹس جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب بن جاتے ہیں، جب منصور علی شاہ صاحب قائم مقام چیف جسٹس پاکستان بن جاتے ہیں تو کہیں وہ کوئی ایسا کیس نہ لگا دیں، کہیں وہ کوئی الیکشن میں دھاندلی کا کوئی کیس ایسا نہ لگا دیں، کہیں وہ کوئی ایسا کیس نہ لگا دیں جو 9 مئی سے ریلیٹڈ ہو، کہیں وہ کوئی ایسا کیس نہ لگا دیں، کوئی ایسی ججمنٹ نہ دے دیں، کوئی کیس کسی آزاد جج کے پاس نہ لگا دیں جس سے اس حکومت اور اس نظام کو پریشانی ہو، یا وہ کوئی فل کورٹ میٹنگ نہ بلا لیں، کوئی ایسی چیز نہ کر لیں جس سے جسٹس یحییٰ خان صاحب کے خلاف کوئی بغاوت ہو جائے، کوئی ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں. تو موصوف نے ایک اجلاس بلایا اور خود کو مطلق عنان شخص جو ہے وہ بنا لیا ہے، اور انہوں نے خود کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے ہیں. اب انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے کیا یہ ہے، ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جسٹس یحییٰ خان صاحب نے اپنے آپ کو یہ اختیار دیا کہ صرف ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلا سکتے ہیں جو بینچوں کو تشکیل دیتی ہے، جو کیسز مقرر کرتی ہے، اور جو کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کیس ریگولر بینچ کے سامنے جانا ہے یا یہ آئینی بینچ کے سامنے جانا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی ضروری ہوگا تو کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ چیف جسٹس ہی چیئرپرسن ہی بلائیں گے، اور وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے اجلاس اور وہ ورچوئل بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ بیرون ملک بھی ہیں تو اجلاس وہ خود بلائیں گے. اسی طرح سے دوسرا جو ہے اس میں یہ ہے کہ 2 ججز کا اس میں کمیٹی کے اجلاس میں ہونا ضروری ہے. یہ انہوں نے اس لیے کیا ہے تاکہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں اگر وہ قائم مقام چیف جسٹس کے طور پہ بلانا بھی چاہیں تو ایک تو وہ بیٹھیں گے نہیں، جو امین الدین خان ہے تو اکیلے بیٹھ کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے منصور علی شاہ صاحب. پھر اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیٹی جب ضرورت ہو بینچوں کی باقاعدگی سے تشکیل کرے گی، جو ترجیحاً ماہانہ یا 15 روزہ بنیادوں پر ہوگا. بینچز کو ایک بار حتمی شکل دے دی گئی تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی سوائے اس کے کہ طریقہ کار کے تحت اجازت دی جائے. کمیٹی کی تشکیل میں کسی تبدیلی سے بینچز کی حتمی تشکیل کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکے گا. اچھا یہ ایک ہے کہ اب یحییٰ افریدی صاحب اور امین الدین خان صاحب بیٹھ کے اگر سپریم کورٹ کے 10 بینچ بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے یحییٰ خان صاحب چلے جاتے ہیں پاکستان سے، تو وہ بینچ آپ تبدیل نہیں کر سکتے منصور علی شاہ صاحب بیٹھ کے. اگر قائم مقام چیف جسٹس بھی ہوں یا قائم مقام چیف جسٹس منیب اختر صاحب بھی ہوں تو وہ بینچ تبدیل نہیں کر سکتے جو جسٹس یحییٰ خان افریدی بنا گئے ہوں گے، کیونکہ اس وقت بینچوں کی تشکیل ایسے ہو رہی ہے کہ ایک آزاد جج رکھو، 7 حکومتی جج رکھو، ایک آزاد جج رکھو، 7 حکومتی جج رکھو، تاکہ کوئی ایک بینچ بھی ایسا نہ ہو جس کے پاس کوئی ایسا کیس لگ جائے جس سے کوئی حکومت کے لیے پریشانی ہو. اور ویسے تو اب جیسے یحییٰ صاحب ہی اور رجسٹرار آفس ہی کیسز فکس کرتا ہے، ایسا کوئی کیس لگنے ہی نہیں دیتے. لیکن ڈر یہ ہے کہ اگر جسٹس یحییٰ خان صاحب نہیں ہوں گے تو کمیٹی جو ہے وہ کوئی ایسا کیس کسی آزاد جج کے پاس نہ لگا دے جس سے حکومت کو، شریف خاندان کو، نون لیگ کو یا پریشانی ہو، یا جسٹس یحییٰ خان صاحب کو کوئی مسئلہ اس کے اوپر ہو سکے. پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جب بھی چیئرپرسن یعنی چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ خان افریدی جو ہیں وہ بیرون ملک ہوں یا اجلاس کی صدارت کے لیے دستیاب نہ ہوں تو بینچز کی دوبارہ تشکیل سے متعلق معاملات سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جیسے جج کی اچانک بیماری، غیر موجودگی، وفات یا جج کا کیس سے الگ ہونا، خصوصی کمیٹی صرف ہنگامی حالات تک محدود ہوگی اور وہ اپنے فیصلے کی وجوہات تحریری طور پر ریکارڈ کرے گی. ایسی عارضی تبدیلی کو کمیٹی کے اگلے اجلاس میں رپورٹ کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی جج فوت بھی ہو جاتا ہے، اچھا کسی نے پوچھا ہوا ہے وجاہت عامر نے کہ یہ اپلیکیبل ہوگا اسلام آباد کورٹ میں؟ نہیں، وہاں نہیں ہوگا. اچھا یہ صرف سپریم کورٹ کے لیے. تو اس میں جناب انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی جج فوت بھی ہو جاتا ہے اور یحییٰ صاحب نہیں ہے پاکستان میں تو کمیٹی اگر کوئی بینچ میں تبدیلی کرے گی بھی تو اگلے وہ کمیٹی کے اجلاس تک ہوگی. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ کمیٹی جو جسٹس یحییٰ صاحب کی غیر موجودگی میں کمیٹی کوئی بینچ نیا بنائے تو یحییٰ صاحب اگلے 1 گھنٹے میں دوبارہ اجلاس بلا کے وہ فیصلہ کالعدم کر دیں. یعنی پورے اختیارات جسٹس یحییٰ خان صاحب اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں کہ نہ تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی بینچ بن سکے، نہ کوئی کیس لگ سکے، نہ کوئی فیصلہ ہو سکے. انہوں نے سب چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس نظام کی گارنٹی وہ ہیں، اس نظام کو پروٹیکٹ کرنے والے وہ ہیں. وہ نہ ہوں تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا پاکستان کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے. اس کے بعد
انہوں نے کہا ہے کہ کمیٹی ضرورت کے مطابق اس طریقہ کار میں ترمیم کر سکتی ہے۔ اچھا، اب حسنات ملک صاحب نے آگے اپنی سٹوری میں لکھا ہے کہ یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے جو اس میں قانون میں اس تبدیلیاں کی ہیں، یہ آئینی دفعات کے منافی ہیں، اور اس طریقہ کار کا مقصد قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کو غیر مؤثر کرنا ہے اور اس کو مطلب اس کے پاس کوئی اختیارات نہ رہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج شاہد جمیل نے کہا ہے کہ رول 5 آرٹیکل 180 کے ساتھ متصادم ہے جو قائم مقام چیف جسٹس کی تقرری سے متعلق ہے۔ کچھ قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ کمیٹی کو یہ خصوصی اختیارات حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سے کیسز آئینی بینچز کو بھیجے جائیں۔ تاہم جسٹس یحییٰ خان افریدی کی سربراہی میں کمیٹی غیر فعال ہو چکی ہے کیونکہ بینچز کی تشکیل کے لیے باقاعدہ اجلاس نہیں ہو رہے۔ اچھا، طریقہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں آنے والے تمام کیسز پہلے جائیں گے ریگولر کمیٹی کے پاس، ریگولر کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ ریگولر بینچ سنیں گے اور یہ آئینی بینچ سنے گا، لیکن یہ اجلاس ہو ہی نہیں رہے، رجسٹرار آفس ہی بھیجے جا رہے ہیں آئینی بینچ کو۔ جسٹس یحییٰ صاحب نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو غیر مؤثر کر دیا ہے۔ بلکہ آگے ایک اور بڑا انکشاف حسنات ملک صاحب کی سٹوری میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرائع نے بتایا کہ جب سے جسٹس یحییٰ افریدی نے عہدہ سنبھالا ہے عملی طور پر کوئی کمیٹی اجلاس نہیں ہوا۔ اچھا، کوئی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا، صرف یہ پہلا اجلاس ہوا 29 مئی والا، ورنہ اکتوبر سے لے کے اب تک ہو یہ رہا ہے کہ وہ پرپوزڈ بھیجتے ہیں وہ بینچز کے نام اور امین الدین خان صاحب کے اس کے اوپر سائن ہوتے ہیں۔ اب منصور علی شاہ صاحب اختلاف کریں بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ 2 ججز نے تو پہلے فیصلہ کر دیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ کیسز کو جو ہے وہ کس طرح مارک کیا جا رہا ہے اور بینچوں کی تشکیل کیسے ہو رہی ہے، اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی۔ کچھ سینئر وکلا حیران ہیں کہ سینئر ججز 2 رکنی بینچز کے طور پر فیصلے کر رہے ہیں جبکہ جونیئر ججز 3 رکنی بینچز کا حصہ ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جو سینئر ججز ہیں یعنی منیب اختر صاحب کے ساتھ ایک اور جج بٹھا دیا، منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک اور جج بٹھا دیا، وہ تو کریں گے 2 رکنی بینچ ہیڈ کریں گے، اور جو جونیئر جج ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہیں، جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جن کو لے کے آئی ہے، ان کو 3 رکنی بینچ دیے ہوئے ہیں وہ تاکہ اس سطح کے کیس سن سکیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے یہ کہا گیا کہ صرف مجوزہ، ہاں یہ تو میں بتا چکا ہوں، مجوزہ اور روسٹری کمیٹی کے ارکان کو بھیجا جاتا ہے۔ اور پھر آگے حسنات ملک صاحب کی سٹوری میں کہ جسٹس یحییٰ افریدی کے دور میں کمیٹی کے اجلاس کے منٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیے گئے۔ ایک وکیل نے کہا ہے کہ موجودہ آئین کے تحت جسٹس منصور علی شاہ قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے، ڈر ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں جو ان کے لیے اس نظام کے لیے جسٹس یحییٰ خان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے، اس لیے یہ پروسیجر لایا گیا ہے۔ تو جناب منصور علی شاہ صاحب کے پاس ویسے بھی کوئی اختیارات نہیں تھے، اب جو قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر ان کے پاس اگر کبھی کوئی اختیارات آتے بھی تھے تو وہ بھی ان سے لے لیے گئے ہیں۔ اب سارے کے سارے اختیارات اس نظام کے لگائے گئے، سلیکٹ کیے گئے جسٹس یحییٰ خان کے ہاتھ میں ہیں، اور کوئی سپریم کورٹ کا جج پر بھی نہیں مار سکتا ان کی مرضی کے بغیر۔ اتنا خوف ہے جسٹس یحییٰ افریدی کو کہ میرے خلاف اندر سے بغاوت نہ ہو جائے، اس حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آ جائے، اس حکومت کے کسی ادارے کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آ جائے، کوئی الیکشن ٹریبیونل کے جو ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، مثلا یہ ابھی جو عظمہ بخاری کے خامد کے حق میں فیصلہ دیا تھا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہونا ہے، کہیں اس کو ڈی سیٹ نہ کر دیا جائے اور یاسر گیلانی کو کہہ نہ دیا جائے کہ یہ اصل ایم پی ہے، فارم 45 اور فارم 47 بھی اس کے مطابق بنایا جائے۔ تو جسٹس یحییٰ صاحب نے اگر کہیں تھوڑا سا کوئی خطرہ تھا تو اس کو بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ کوئی چیز اس حکومت، اس نظام، اس شریف خاندان، اس کے اداروں اور اس دھاندلی کے حوالے سے کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا کوئی جج نہ کر سکے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں، پاکستان کے لوگوں میں عمران خان نے شعور بیدار کر دیا ہے، عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے، پاکستان کے لوگوں کو سب نظر آ رہا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس نظام کے ساتھ لوگوں کی نفرت بڑھ رہی ہے، عمران خان کی پاپولرٹی بڑھ رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام کتنا اور چل جائے گا، 4 ماہ چل جائے گا، 6 ماہ چل جائے گا، سال اور چل جائے گا، 1.5 سال چل جائے گا، لیکن یہ نظام گرے گا، یہ نظام نہیں چل سکتا کیونکہ یہ نظام پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے، پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جو کہ حسنات ملک صاحب نے بریک کی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے دوست جسٹس امین الدین خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر خود کو مطلق العنان شخص بنا لیا ہے، ایک ایسا شخص جس کے پاس وہ اختیارات ہوں جو نہ تو اس کو آئین نے دیے ہیں نہ اس کو قانون نے دیے ہیں، اور جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور جو اپنی مرضی سے اب پوری کنوکشن کے ساتھ اس نظام کو، ان 2 خاندانوں کو پروٹیکٹ کر سکے۔
اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں سب اچھا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہوں یا دیگر ججز ہوں، وہ اپنے فیصلوں کے اندر بھی جو ہے وہ ایسی چیزیں لکھ رہے ہیں اور سوالات اٹھا رہے ہیں، لیٹرز لکھ رہے ہیں کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چل کیا رہا ہے۔ پھر سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو 11 ججز نے، بلکہ 10 ججز نے جو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ دیا، ان 12 ججز میں سے 10 ججز کے سائن اس آرڈر پر ہیں، 2 ججز نے سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اب تک آج 7 جولائی تک جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے اس آرڈر آف دا کورٹ کے اوپر دستخط نہیں کیے جس آرڈر آف دا کورٹ کے اوپر جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس ہاشم کاکڑ، علی باقر نجفی اور شاہد بلال حسن اور عامر فاروق، ان سب کے سائن موجود ہیں، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ 2 جج بھی سائن کریں، لیکن ان دونوں ججز نے اپنے حلف سے غداری نہیں کی، پاکستان سے غداری نہیں کی، بے وفائی نہیں کی، اور انہوں نے اپنے حلف کے مطابق فیصلہ کیا، اور وہ اس سازش کا، اس جو آئین اور قانون سے کھلواڑ کا حصہ نہیں بنے۔ اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہوں یا جسٹس عقیل عباسی ہوں، انہوں نے سائن نہیں کیے، تو چیزیں بالکل اچھی نہیں ہیں۔ اب جسٹس ضیاء خان صاحب کو ایک ڈر پڑا ہوا ہے کہ یہ تو کام خراب ہو رہا ہے کہ نہ منصور علی شاہ مستعفی ہو رہا ہے، نہ جسٹس منیب اختر مستعفی ہو رہا ہے، اور اب تو آرڈرز میں باقی ججز بھی ایسی چیزیں لکھنے لگ گئے ہیں، اور پھر ان کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جو ہیں وہ اپنے حلف سے وفاق کر رہے ہیں، وہ اپنے حلف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ محسن اختر کیانی ہوں، وہ طارق محمود جہانگیری ہوں، وہ سردار اعجاز اسحاق خان ہوں، وہ جسٹس بابر ستار ہوں، وہ جسٹس سمن رفت امتیاز صاحب ہوں، یہ ججز بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ جبکہ جسٹس ضیاء افریدی صاحب کو تو چاہیے جج طاہر عباس سپرا جیسے سارے، منظر علی گل جیسے، جسٹس ڈوگر صاحب جیسے، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جیسے، اور وہ ججز چاہیے جسٹس ضیاء خان صاحب کو جو کہ مکمل طور پہ اس نظام کو پروٹیکٹ کریں، جو کہ مکمل طور پہ ان جماعتوں کو پروٹیکٹ کریں، جو کہ عمران خان کو کوئی انصاف نہ دیں، جو کہ ہر وہ فیصلہ کریں جس سے اس نظام کو فائدہ ہو، شریف خاندان کو فائدہ ہو، زرداری خاندان کو فائدہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں شریف خاندان اور زرداری خاندان نے جسٹس ضیاء خان صاحب کو چیف جسٹس پاکستان سلیکٹ کیا، ان کی باری نہیں تھی، وہ بنتے نہیں تھے، لیکن ان کو بنا دیا گیا اور وہ بن گئے۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ